اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم دوستوں۔ یار کافی سارے میرے دوست ایسے ہیں جو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں کا کئی دفعہ یہی سوال ہوتا ہے کہ یار ہم تو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس نہ انکم ہے مطلب اتنی کہ ہم اپنے آپ کو وہ کر پائیں، ہم بزنس کیسے اسٹارٹ کر پائیں گے۔ تو جتنا مطلب میرا ایکسپیرینس ہے نا، میں اپنی بات جو مجھے مائنڈ میں لگی ہے تو وہ ایک بات ہے کہ صرف ایک چیز کریں تو خود بخود ترقی کریں گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو اگنور کرنا سیکھیں۔ جب آپ اگنور کرنا سیکھو گے نا تو آپ بلندیاں طے کرو گے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی رکشے میں جائیں گے، کبھی رکشے والے نے یہ پوچھا ہے کہ مطلب کتنا سامان ہے، یا 5 کلو یا 10 کلو، اس کے حساب سے پیسے لگیں گے یا کیا؟ نہیں۔ یا کبھی ٹرین میں گئے ہو کہ مطلب ٹرین والوں نے ادھر پہ پوچھا ہو کہ بھائی کتنا سامان ہے، 5 کلو یا 10 کلو ہے، آپ کے پیسے زیادہ لگیں گے؟ وزن کا وہ پوچھتے ہی نہیں ہے نا۔ لیکن اگر وہی وزن آپ اگر جہاز میں لے کے جاؤ گے تو وہاں پہ پوچھیں گے کیوں؟ اب یہ جو میں جملہ بولنے جا رہا ہوں نا، یہ ایک جملہ ہے جو آپ کی لائف چینج کر سکتا ہے۔ وہ جہاز والے کیوں مطلب پوچھتے ہیں کہ مطلب وزن زیادہ ہے تو آپ کو پے کرنا پڑے گا، ویسے بولتے ہیں کہ اگر وزن زیادہ ہے تو آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چلنے کے لیے جو ہے نا وزن کتنا بھی وہ میٹر نہیں کرتا، لیکن اڑنے کے لیے میٹر کرتا ہے۔ تو آپ کے مائنڈ میں جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی نا، آپ اڑ نہیں پاؤ گے، آپ بلندیاں طے نہیں کر پاؤ گے، آپ صرف چل پاؤ گے۔ تو اگر آپ کو اڑنا ہے تو اگنور کرنا سیکھیں۔ اب یہ ہے نا، دیکھو یہ میرے ہاتھ میں پکڑا، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، لیکن اگر میں آدھا گھنٹہ اس کو پکڑ کے رکھوں ایسے ہی، اس کا وزن ہوگا، مجھے تکلیف بھی لگے گی۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پھینک دینا چاہیے، تو مطلب آپ جو ہے نا چیزیں اگنور کرنا سیکھیں۔ جو بھی مطلب کوئی آپ کے باتیں کر رہا ہے نا، اس کو چھوڑ دیں، وہ اللہ دیکھ رہا ہے ان لوگوں کو، آپ کا وقت آپ کو جواب دے گا۔ جو کوئی آپ کو دھکے دے کے نکال رہا ہے نا اس شیئر سے، آپ ایسا بن کے دکھاؤ کہ اسی کا شیئر اس کو خریدو، اس کو یہ بولو کہ کل تو نے مجھے دھکا دے کے نکالا تھا اس جگہ سے، اس شیئر سے، آج میں نے تیرا یہ پورا شیئر خریدا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، اگر تمہیں کم عمر میں پریشانیاں آ جائیں تو سمجھ لینا اللہ تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بلندی کے لیے، سکسیس ہونے کے لیے جو ہے نا، آپ کو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میٹر نہیں کرتی۔ You don't need a better job. You don't need a better home. You don't need a better phone. You don't need a better home. You need better mindset. صرف دماغ، نیت، میں آپ کو بول رہا ہوں صرف آپ کی نیت صاف ہو۔ 2 چیزوں پہ آپ یقین رکھیں، ایک اس پروردگار پہ، دوسرا اپنے آپ پہ۔ وہ کبھی بھی آپ کی جو ہے نا محنت رائے گار نہیں ہونے دے گا۔ بعض لوگ جو ہے نا اپنے نصیب نوکری کے لیے بیچ دیتے ہیں، وہ نوکری کرتے ہیں، نوکری میں اتنا نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نوکری میں میں نے 10% رکھا ہوا ہے رزق، باقی جو 90% رزق رکھا ہوا ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے کاروبار میں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو آنے والا دور ہے نا، یہ کاروبار کا ہے، اور کاروبار کے لیے ہمیں کسی بھی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کا مائنڈ سیٹ ہو، صرف اگر آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہے نا، اور آپ اگنور کرنا جانتے ہیں، مطلب آپ اپنے اوپر وزن ہی نہیں رکھے۔ ہم کیا ہے، وہ 5 سال پہلے والی بات یہاں پہ رکھتے بیٹھے، اس نے مجھے یہ بولا تھا، ارے تو چھوڑ اس کو، ہمیں مزہ آ جاتا ہے، اور کیا بول رہا تھا میرے بارے میں، اور کیا بول رہا تھا میرے بارے میں، ارے یار تو چھوڑ اس کو، آگے بڑھ، تو اس کو تیرا وقت اس کو جواب دے گا۔ تو اتنا کر کہ لوگ تیرے لیے تالیاں بجائیں، جو ہاتھ آج تیرے لیے اٹھے ہیں نا، جو منہ آج تیرے لیے غلط بیان نہیں کر رہے ہیں نا، وہی منہ سے کل تیری تعریفیں ہوں گی، اسی ہاتھ سے کل تیرے لیے تالیاں بجیں گی۔ گھر میں ایک بیٹا ایسا ہوتا ہے جو پورے خاندان کا جو ہے نا وہ مستقبل چینج کر دیتا ہے، اور وہ آپ ہیں۔ صرف اپنے آپ پہ بلیو رکھیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، آپ کی غلطی کوئی نہیں ہے۔ یہ معاشرہ ایسا ہے
اس معاشرے نے کبھی آپ کو یہ نہیں بولا کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ گاڑی مطلب لے سکتے ہیں، آپ بڑا گھر لے سکتے ہیں، نہیں، انہوں نے ہمیشہ آپ کو بولا پڑھو نوکری کرو. نو، یو میک اے لو ٹو ایجوکیٹ، یو میک اے بزنس مائنڈ. ایجوکیٹ حاصل کرو بزنس مائنڈ کے لیے، بزنس کرو. نوکری میں کیا رکھا ہے یار؟ آج اگر ہمیں کوئی اپنی غلامی میں نہیں لے رہا، اگر ہمیں اپنی کوئی نوکری میں نہیں لے رہا تو ہم سفارشیں کرواتے ہیں کہ مہربانی کرو اس کو بولو کہ مجھے اپنی نوکری میں رکھیں. کس قدر ہم ہو گئے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس کے بعد میں ویڈیو کا اینڈ کروں گا. ایک سائنسدان تھا، وہ رستے سے جا رہا تھا تو اس نے کہیں دیکھا کہ مطلب مرغی کے جو ہے نا بچے نیچے مطلب دانا کھا رہے تھے، تو اس کے ساتھ ایک باز کا بچہ بھی دانا کھا رہا تھا نیچے زمین سے. وہ پریشان ہو گیا. اس نے بولا یار باز کا بچہ ہو کہ زمین سے کھانا کھا رہا ہے جو آسمانوں پہ مطلب آسمانوں کی بلندیاں چھوتا ہے. وہ اس کے مالک کے پاس گیا، اس کو مالک کو بولا یہ جو ہے نا مجھے دو باز کا بچہ، اس کو میں لے کے جانا چاہتا ہوں، اس پہ میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک سائنسدان تھا. اس نے بولا ٹھیک ہے آپ لے جاؤ. جو اس کی تھی اس نے پے کر دیا، اس کو لے کے گیا. اس نے اس کو 3 سال سمجھایا کہ بھائی تو باز کا بیٹا ہے، باز کا بچہ ہے، تو مرغی کا بچہ نہیں ہے، تیرا زمین میں کھانا تیرے کو نہیں باز آتا، تیرا کام ہے آسمان کی بلندیاں چھونا، شکار کرنا، زمین سے تو تھوڑی کھا سکتا ہے. لیکن وہ نہیں سمجھا. آخرکار وہ اس کو ایک پہاڑی پہ لے کے گیا. اس نے آخر بار اس کو بولا دیکھ اگر اس بار بھی تو نہیں مانا نا تو میں تجھے یہاں سے پھینک دوں گا. جب اس کو وہاں سے پھینکا گیا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی. اس باز کے بچے نے اپنی آنکھیں بند کر لی. یار اس کے پاس صلاحیت بھی تھی، وہ اڑ بھی تو سکتا تھا نا، لیکن کیا اس کو کبھی کسی نے بتایا نہیں کہ اڑ بھی سکتا ہے. اس کی پرورش ہی ایسے ماحول میں ہوئی، ایسے معاشرے میں ہوئی جو مطلب زمین سے کھاتے ہیں. آج ہم وہی ماحول میں ہیں. تو اس نے جب آنکھیں بند کر لی، پھر جب آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ ابھی ہے زمین نیچے ہے، مطلب ابھی کافی ٹائم ہے مجھے گرنے میں نیچے. تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پر کھول دیے اور پر مطلب پھیرائے تو وہ اڑنے لگ گیا. تو اس پرندے کی مثال ہوا. آپ کو کبھی کسی نے نہیں بولا کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہو، کبھی نہیں بولا. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، اگر کوئی اچھی بات لگی ہو تو اس پہ عمل کرنا. اللہ حافظ.